سال آئے گی تو گویا آپ کا پورا سال مکمل ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس اب بھی مقدار نصاب کے برابر مال موجود ہے تو یہ شرط ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کی مقدار مکمل ہو۔ تو اب جتنا آپ کے پاس مال ہوگا اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، دیگر تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، اور وہ میں انشاءاللہ مزید آپ کو خلاصتاً عرض کروں گا۔ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ابھی سال پورا نہ ہوا ہو اور ہم زکوٰۃ ادا کر دیں؟ تو جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں 2 مسئلے یاد رکھیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک شخص کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا ہے، مثلا 9,500 10,000 روپے آئے، سال شروع ہو گیا۔ اب سال شروع ہو جانے کے بعد ابھی سال مکمل نہیں ہوا، یہ چاہتا ہے میں پہلی زکوٰۃ نکال دوں، تو اب اس کو اجازت ہے، یہ نکال سکتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا سال شروع ہی نہیں ہوا، مثال کے طور پہ میرے پاس 5,000 روپے ہیں، میں نے سوچا ہو سکتا ہے بعد میں پیسہ آئے اور میرا زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے، چلو میں ابھی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، پھر جب اگلے سال زکوٰۃ یا کسی سال میں زکوٰۃ بنے گی اس وقت میں اس کو کاٹ لوں گا۔ تو اب اگر میں نے زکوٰۃ ادا کی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سال سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس ادائیگی کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارا سال شروع ہو چکا ہو۔ اگر زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا تھا تو سال تمام ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی سال شروع نہیں ہوا تھا تو پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ انشاءاللہ ہم آگے مسئلہ بتا دیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت حاضر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ میرے پاس میرا کثیر بینک بیلنس ہے، میں اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے سال شروع ہوتا ہے جو زکوٰۃ میں نے ادا کرنی ہے وہ میں ایک الگ اکاؤنٹ میں رکھ دیتا ہوں، تو یہ میں نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اس طرح مال علیحدہ نہیں کیا، جس وقت میں ادا کر رہا ہوں اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جب مال علیحدہ نہ کیا ہو اس وقت تو جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری صورت کہ آپ نے پہلے ایک الگ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ رکھ دیتے ہیں، یا گھر میں علیحدہ کسی مقام پہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ رکھ دیتے ہیں، اس میں علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے یا پھر ادا کرتے وقت ضروری ہے۔ اگر کسی ایک موقع پر نیت نہ بھی ہوئی تو کام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے پیسہ علیحدہ کیا تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، لیکن جب ادا کیا تو زکوٰۃ کی نیت کر لی، ادائیگی ہو گئی۔ یا دوسری صورت کہ جب آپ نے علیحدہ کیا تھا زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کیا تھا، لیکن جب آپ کسی کو دے رہے تھے اس وقت زکوٰۃ کی نیت ذہن میں نہ رہی۔ مثال کے طور پہ غریب رشتہ دار آیا اور اس نے کہا جی بچے کی شادی کرنے میں بہت ہی تنگ دست ہوں، آپ مجھے کچھ پیسہ دیں، اور آپ نے اس زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں سے اس کو پیسہ دے دیا، لیکن دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہ کی۔ بعد میں خیال آیا کہ ارے میں نے تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ان 2 مسئلوں کے بارے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی سال کے درمیان میں ہی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو اس وقت اسے زکوٰۃ کی نیت کرنی ہوگی۔ لہٰذا اگر اس طرح ہوا کہ سال شروع ہوا اور کوئی شخص ویسی خیرات صدقہ و خیرات کرتا رہا نفل کسی کی مدد کر دی بغیر زکوٰۃ کی نیت کے، اور نہ مال علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی تھی، اب سال تمام ہونے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ چلو جتنا میں نے اس پچھلے سال میں جتنی زکوٰۃ یہ جو خیرات وغیرہ کی تھی اس کی اب میں نیت کر لیتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یا سال تمام ہو جانے کے بعد، سال پورا ہو جانے کے بعد وہ سوچے کہ جتنا سال بھر میں نے صدقہ کیا ہے ان سب میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو اب یہ زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہم نے آپ کو 2 صورتیں بتائیں کہ ادا کرتے وقت نیت ہو، یا مال کو کل مال میں سے یعنی زکوٰۃ کے مال کو کل مال میں سے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہوگی تب زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ 9 شرطیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پہلے اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں، 9 شرطیں دوبارہ سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو خلاصتاً عرض کروں گا کہ ہمارے گھر کے کس مال پر زکوٰۃ بنی اور کس پر نہیں بنی۔ لہذا نمبر 1 سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مال نصاب کے برابر ہو، بلکہ ہم یوں لیتے ہیں، شروع سے لیتے ہیں کہ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مال کا نصاب کی مقدار کے برابر ہونا،
نمبر 5 اس مال کا مالک ہونا، نمبر 6 وہ مال قبضے میں ہونا، نمبر 7 اس مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، نمبر 8 اس مال پر 1 سال کا گزر جانا، اور نمبر 9 وہ مال بڑھنے والا ہونا۔ ان تمام شرائط کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ صرف چند مالوں پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ 4 قسم کے مال ہیں۔ نمبر 1 مال تجارت، اور مال تجارت وہی مال ہے جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ نمبر 1 مال تجارت، نمبر 2 روپیہ، نمبر 3 سونا، اور نمبر 4 چاندی۔ اس کے علاوہ احادیث کریمہ میں جانوروں پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن آج کل ہمارے دور میں اتنے کثیر جانور کسی کے ہاں نہیں پلے جو نصاب نبی کریم نے بیان فرمائی، اور ویسے بھی ان جانوروں پر زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ یہ جانور سال کا اکثر حصہ یعنی 75% تقریباً جو ہے یہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں، ذاتی چارے سے پیسہ خرچ کر کے ان کو نہ کھلایا جاتا ہو۔ تو یہ شرائط عموماً نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ جانوروں والے مسئلے کو ہٹا کر باقی عام طور پر یاد رکھیں صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ بنے گی: مال تجارت پر، سونا، چاندی، روپیہ۔ یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیے۔ اگر یہ اصول آپ نے یاد رکھا تو ہزارہا مسئلے آپ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھیل کود کا بہت زیادہ سامان ہے اور تقریباً اس کی مقدار 1,00,000 روپے ہے، لیکن وہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، میں اس سے کھیلتا وغیرہ ہوں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ فوراً ذہن میں لائیں کہ وہ سامان نہ مال تجارت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ایسی کسی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ جب کبھی پیسہ ہوگا تو بنا لوں گا، کیا اس پہ زکوٰۃ بنے گی نہیں بنے گی؟ تو فوراً غور کریں کہ نہ وہ مال تجارت ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے میں نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، کیا اس دکان اور مکان پہ زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو یہ دکان اور مکان نہ بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ روپیہ وغیرہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں اس دکان یا مکان سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ چونکہ نوٹ ہے، پیسہ ہے، اور روپے پہ زکوٰۃ بنتی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ غرض ہے کہ اس طرح آپ گھر کی مختلف اشیاء کے بارے میں غور و تفکر کرتے چلے جائیں، اپنی ملک میں جتنی اشیاء ہیں ان سب پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس پر زکوٰۃ بنتی ہے اور کس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ تو یہ اگر آپ خلاصہ کلام ذہن کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ گھر کے سرپرست پر ہی نہیں بنتی ہے، بلکہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ بالغ ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہیں، زوجہ ہیں، شوہر ہیں، باپ ہے، ماں ہیں، جس کے اندر یہ شرائط جمع ہو جائیں گی اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم نہ ہو لیکن زوجہ پہ زکوٰۃ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ پہ زکوٰۃ نہ بن رہی ہو لیکن بالغ بیٹی پر زکوٰۃ بن رہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں زکوٰۃ کے مزید مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے۔ خدا حافظ۔